علی اوسط جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، جو شہید نہیں ہوئے تھے کربلا میں اور 7 بیویوں کے ساتھ مدینہ پاک تشریف لے گئے تھے، تو ان کا نام علی اوسط تھا. یہ علی اکبر کے بعد کے تھے. اور سب سے چھوٹے علی اصغر، اصغر مانے چھوٹا، تو یہ 6 ماہ کے تھے اور شہید ہوئے کربلا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ الکریم ابھی تو مبلغ کورس 12 ماہ مبلغ کورس کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد 1 ماہ مدنی قافلہ کروں گا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. اب میری برادری، بزرگ میں بوڑھا مائنس بزرگ اور بزرگوں سے سوالات. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل پاک کن سے چلی، نے اولاد کا سلسلہ کن سے چلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 69 سال. 69. اللہ اللہ صحت دے. باپ او حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ نسب چلا ہے. جواب درست ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک کن سے چلی؟ مشکل ہو گیا ہے. مشکل تو وہ بھی تھا، تو آپ تو مشکل آسان کر دیتے ہیں نا. اللہ اکبر. جل کوئی جلال. موجود نہیں. اچھا، اللہ اللہ. میں بھی تو ہوں نا یار، میری عمر بھی آپ کے سامنے. سبحان اللہ. تحفہ ملتا ہو تو میں بھی قسمت. لبیک. لیکن جواب میں نے کل دیا تھا. اس سوال کا جواب کل اتفاق سے کوئی تذکرہ چلا تھا یا کوئی سوال آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا حسنی سید کا سلسلہ کس سے چلا، شاید اس طرح کا کوئی سوال تھا. چلو مجھے تحفہ نہیں دینا، میں جواب دے دیتا ہوں، میری برادری کی لاج رہ جائے گی نا اس طرح. اگر حضور یوں کر لیں کہ آپ اگر جواب دے دیں تو یہ سارے مل کے آپ کو کوئی تحفہ دے دیں. بڑی بات ہے یہ تو. سبحان اللہ، سخی دربار ہے آپ کا بھی یار. پیر اہل سنت کو مل کے آپ سب کوئی نیکی کی دعوت بھرا تحفہ دے دیں. ان کے مدنی قافلے میں نہ مکلا ہوا. 30 دن کے مدنی قافلے والے کتنے اسلام بھائی ہیں ان میں؟ ماشاءاللہ. 1 مہینے کے مدنی قافلے کی تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. آسان مدنی فیس دو ان کو. 12 ماہ والے بھی بیٹھے حضور، یہ آپ کو تحفہ 12 ماہ کا پیش 12 کر ماہ کا سفر کر رہے ہیں یا جاری ہے؟ کریں گے. آپ کی مجلس قبول کر لیں. ابھی 30 دن کے لیے سفر پہ ہیں، 1 مہینے کے لیے 12 ماہ انشاءاللہ آپ کو پیش مجلس کر. کی عمر کی کوئی قید ہے اس میں، کہ ان بزرگوں کو سنبھالنا بھی پھر بندہ چاہیے اس میں سنبھالنے. کتنے 2 اسلامی بھائی 1 مہینے کے مدنی قافلے کے تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا دیکھو، یہ تو مجلس قبول کرے کہ نہ کرے، اس عمر میں مشکل ہوتا ہے جوان بیٹا ہو سنبھالنے کے لیے مثلاً، تاکہ کوئی اللہ نہ کرے 19-20 طبیعت میں ہو سکتی ہے. سفر میں گھر جیسی سہولتیں تو ہوتی نہیں ہے نا. ان کو ایسا ہے نا کہ یہ مسجد کے درس میں بیٹھا کریں، ایسی کو فیس ڈال دو، صاف آسان، مطلب سنا کریں.
اور اگر دینے کی صلاحیت ہے ان میں، کوئی اچھی اردو پڑھ سکتا ہے اور اپنے مبلغین پاس کر دیں گے تو بے شک درس دیں، درس سنیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کوئی ان میں ڈال دو کہ 12 دن 25 دن، مطلب بندہ دیکھ کر آپ مدنی فیس ان سے لیا کرو. بچوں سے کچھ نہیں لی، حالانکہ گھر درس دے سکتے ہیں بچے، دونوں کھڑے تھے وہ سائز ایسے تھی گھر درس دے سکتے ہیں. یہ نیک ماشاءاللہ اعمال پر عمل کرنے کی ان پر ڈال دو فیس. ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ تیاری تو یار ویزا لگ گیا، سیٹ اوکے ہونے کی دیر ہے، جوانی تو آنے سے رہی واپس. اللہ ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. یہ ماشاءاللہ نیت کر رہے ہیں کہ مسجد درس میں خود بھی بیٹھیں گے، سبحان اللہ، دوسروں کو بھی بٹھائیں گے، ماشاء اور اللہ. علاقائی دورے میں بھی شرکت کر کے لوگوں کو جمع کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ صحیح ہے، یہ آسان بھی ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کر لیں گے، امید ہے. بڑی اگر بزرگ شخصیت ہو نا علاقائی دوروں میں تو اس کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے. بعض اوقات دیکھ کے دکاندار وغیرہ کوئی اچھے انداز میں گفتگو نہیں بھی کرتے، تو بزرگوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا یعنی کہ احترام کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں اور یہ گناہوں سے بچ جائے. ورنہ طنز وغیرہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، کرنا نہیں چاہیے لیکن کرتے دکاندار وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور جواب آپ کی طرف سے آئے گا. حضرت حضرت امام حسن مثنی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اصل حضرت سیدنا بھی امام بھی اپنی جگہ پر احترام، اصل نام ان کا تھا حسن مثنی. حسن مثنی رضی اللہ عنہ یہ کربلا میں تشریف لے گئے تھے، امام علی مقام کے ساتھ تھے جہاد میں جو یزیدیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں سخت زخمی ہو گئے تھے. اور یزیدی تو اپنے لشکریوں کی لاشیں بھگتا کر جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے یہ چلے گئے. یہ حضرت حسن مثنی رضی اللہ عنہ زخمی تھے، بے ہوش ہوں گے، تو ان کی سمجھ میں آیا نہیں یزیدیوں کی، یہ سمجھے یہ بھی شہید ہو گئے، حالانکہ آپ اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے. بعد میں لوگ آئے اور مقام غادریہ کا 2-3 دن پہلے ذکر کیا، غالباً انہی لوگوں نے یہ ترکیب بنائی ہوگی. تو شہیدوں کو، کیونکہ شہیدوں کی تدفین انہوں نے کی تھی، قریبی کوئی علاقہ تھا، گاؤں تھا، وہاں سے آئے تھے. تو انہوں نے مطلب یہ کہ یہ ان کو جب تدفین کے لیے ہو سکتا اٹھایا اور محسوس کیا ہو کہ یہ تو حیات ہیں، اور آخر کار یہ کہ ان کا علاج کیا، علاج ہوا، اور آپ شاید 95 سال تک عمر پائی آپ نے، یاد رہے بہت بڑے عالم بن کر انہوں نے دین کی خدمت کی. بعد میں یعنی شادیاں بھی کی، غالباً بی بی فاطمہ صغرا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی بی بی فاطمہ صغرا، یہ بھی اس میں نہیں تھی کربلا میں، تو یہ مدینہ شریف میں ہی رہی تھی. تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اولادیں ہوئیں، اور اس طرح مطلب ان کا سلسلہ وہ حسنی سیدوں کا سلسلہ ان سے چلا. سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان دونوں کے نکاح سے پہلے پیدا ہوئے تھے. ان دونوں کے نکاح سے یعنی امام حسن مثنی اور بی بی فاطمہ صغرا. عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں. اللہ اکبر. اور انہی سے پھر آگے چل کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی کے غوث پاک. جی سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کی دیکھو کیسی مطلب حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں کہ یہ شہادت ان کی نہیں ہوئی اور آگے چل کر حسنی سیدوں کا سلسلہ چلا. امام زین العابدین کی شہادت نہیں ہوئی کربلا میں، حسینی سیدوں کا سلسلہ ان سے چلنا تھا. اس لیے دونوں کو اللہ پاک نے شہادت کے بجائے مطلب اور شرف عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے عزم کا اظہار کریں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ. ہر صحابی نبی
जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती उस्मान गनी, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे हाजी याफूर तारी साहब, और उन्होंने आके कराची बार में स्पीच भी की। वकला को उन्होंने जो प्रोग्राम है वो उन्होंने बताया कि वकला कन्वेंशन ये करने जा रहे हैं 11, 12, 13 को कराची में फैज़ान मदीना में। उन्होंने दावत दी हमें कि पूरे पाकिस्तान से चूँकि वकला तशरीफ ला रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो कराची बार, चूँकि कराची में ये प्रोग्राम है तो कराची बार ज़ाहिर एक मेज़बान की हैसियत है उसकी, तो कराची बार उसमें पार्टिसिपेट करें। हम इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा इलियास कादरी साहब से ख़ास तौर पे कि हम उनको किस तरह से वेलकम करें यहाँ कराची में, क्योंकि उन्होंने 3 दिन यहाँ गुजारने हैं, 3 दिन का इज्तिमा है। और मैं तमाम दोस्तों को, तमाम वकला से गुजारिश करूँगा कि वो सब कराची तशरीफ़ लाएँ, ये 3 दिन दें। देखें हमारी ज़िंदगियों में, हमारे रहन सहन में, हमारे बहुत सारे मामलात में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। माशाअल्लाह। 11, 12, 13 अगस्त। जी। अच्छा, 11, 12, 13 अगस्त को 3 दिन का वकला का तरबियती इज्तिमा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में होने जा रहा है। तमाम वकला बिरादरी जो है वो जरूर तशरीफ लाए और इसमें अपनी आखिरत की तैयारी करें, इल्म दीन हासिल करें। इंशाअल्लाह गुनाहों से नफरत मिलेगी, नेकियों से मोहब्बत मिलेगी, नेकियों का दर्द और जज्बा नसीब होगा और बहुत कुछ हासिल होगा। जरूर तशरीफ लाइएगा। या अल्लाह पाक, जो कोई वकील, जज भी आएंगे जी, जजेस और इनके जो स्टाफ के लोग होते हैं वो भी आएंगे। या अल्लाह पाक, जो जजेस, वकला और इनका अमला और इस शोबे से रिलेटेड जो भी ईसाई भाई कराची के इस 3 दिन के इज्तिमा में तशरीफ लाएं, कराची वाले भी इसमें शरीक हों। ऐ अल्लाह पाक, इन सबको इससे पहले मौत ना देना जब तक तेरे प्यारे हबीब का जलवा ना देख लें और जब तक कलमा ना पढ़ लें। आमीन। और ये सारी दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो जितने वकला हैं वो जरूर शफकत फरमाएं। और कराची के माशाअल्लाह हमारे जो वकील इस्लामी भाई थे उन्होंने बताया कि हम किस तरह, तो ज़ाहिर है कि किस तरह वेलकम करें। तो वेलकम करने वाला पहले आता है। मेहमान अगरचे देर में आए तो इसलिए मेहमानों को, मेजबानों को पहले मौजूद होना चाहिए ताकि आने वालों को वेलकम करे। तो इसमें यह कि मजीद आपकी खिदमत अर्ज करूंगा कि जो अपने यहाँ के जिम्मेदारान हैं इनसे मिलकर, कराची के जो वकला है, मिलजुल कर एक एक वकील से इनफरादी कोशिश करें और इनको राजी करें। खाली ऐलान करने से जरूरी नहीं कि सारे वकला तशरीफ ले आए, एक एक बार इनफरादी कोशिश करें, इनको लाएं। अब ये अलग बात है फिर हाँ भाई कब पहुंचेंगे आप, कब तशरीफ लाएंगे। तो फिर अगर किसी को आपने इस तरह तैयार किया तो मुनासिब सूरत हो तो आप वहां पहले मौजूद हो और उसको वेलकम करें या अपने साथ ले आए। तो मौके की मुनासिबत से ही इनकी आप खैर खाई करें, इनके साथ वक्त गुजारें। इनको जैसे कि भाई पानी पीना है तो इसकी तरकीब कर दी, तो वुजू खाना कहाँ है तो ये दिखा दिया, वगैरह वगैरह जो जरूरतें होती हैं। और आप सब ये तशरीफ रखना है, ये नहीं कि आप दावतें दें और आप गायब हो जाएं, यानी कि वकला जो जाएं दावत दें, इनसे फिर वेलकम करें और फिर मुड़ के न देखें, तो ये नहीं। बल्कि सही तरीका ये होता है कि ये तशरीफ ले जाएं जब 3 दिन के फारिग होने के बाद, तो फिर भी इनसे कांटेक्ट रखा जाए। कोई इनको परेशानी हुई तो उसका हल सोचा जाए, तसल्ली दी जाए। ज़ाहिर है कि इतने बड़े क्राउड में बाज़-औक़ात परेशानी तो होती है, हज के लिए जाते हैं तो वहां भी परेशानी तो होती है ना, इम्तिहान तो होता है ना, लेकिन फिर भी हज नहीं छोड़ता कोई। सफर मदीना में भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ बाज़-औक़ात आज़माइश तो आती है, लेकिन कोई सफर मदीना नहीं छोड़ता और नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, राहे
مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، منزل اگرچہ دور ہے چلنا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے چلنا ضرور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عام اسلامی بھائیوں کو بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار یا جاننے والے وکیل ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے فون کر کے ان کو لے آئیں، اور یہاں مطلب ہے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو سب مطلب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی، ان کے محارم میں اگر کوئی وکیل ہے تو اس کو ضرور انفرادی کوشش کر کے اس درگاہ رخ کرائیں فیضان مدینہ کا۔ کیا بات ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی نہ کسی شعبے کی تربیت کا، ان کی رہنمائی کا انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ وکلاء اور ججز کے بارے میں ہم نے سنا، قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ ایک اور خوبصورت تربیتی اجتماع 5 اور 6 اگست کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور جو یونیورسٹی فیکلٹی کے لوگ ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ ان کا بھی تربیتی اجتماع ہے، پاکستان بھر سے ان کی آمد کی امید ہے۔ تو ماشاءاللہ جس طرح آپ نے حضور وکلاء ججز کے لیے مشورہ دیا، اسی طرح اگر یہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے، آپ کی طرف سے دعوت اور دعا ہو جائے۔ 5 اور 6 اگست کو یہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں یہ شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اتوار عصر تک یہ جاری رہے گا۔ تو ماشاءاللہ ان کی جو شعبے کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ تھی کہ ان کے لیے بھی دعا ہو جائے اور امیر علیہ سنت کی طرف سے دعوت بھی ہو جائے کہ وہ مزید آئیں انشاءاللہ 5-6 تاریخ 5 اور 6 اگست کو۔ پی ایچ ڈی یہ ڈاکٹر، یہ دواؤں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے، نہیں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز الگ ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جو پروفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تمام پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور پروفیسرز، لیکچرار ماشاءاللہ، اور اس طرح کا جو بھی ان سے ریلیٹڈ عملہ جو ہوتا ہے، ان سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ 5 اور 6 اگست 5-6 اگست 2023 ہفتہ اتوار جی 2 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں سے نفرت ملے گی، اور اچھے مسلمان بن کر جینے کا جذبہ ملے گا۔ ضرور کرم فرمائیے، اپنے عزیزوں کو بھی آپ دعوت دیں جن جو خود پروفیسر یا نہیں ہے اس شعبے سے، پھر بھی جو آپ کے ٹچ میں ہے تو ان کو لے آئیں، دعوت دیں، اس طرح جمع ہوں۔ یا اللہ پاک جو کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا پروفیسر یا لیکچرر یا اس عملے اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی ہوں اور یہاں 2 دن کے لیے وہ تشریف لے آئیں یا اس کے لیے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں، مولا کریم ان کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کا مدینے میں زیر گنبد خضرا ان کو جامع شہادت نصیب فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جلوہ نصیب فرما۔ یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم اگر اس شعبے سے ہوں تو ان کو ضرور انفرادی کوشش کر کے ادھر بھیجیں، ملک بھر بلکہ دنیا بھر سے جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ یہ وکلاء اور ججز وغیرہ کو بھی دعوت ہیں پوری دنیا سے آنے کی، سب کو موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ انٹرنیشنل ہو جائے گا پھر تو، سبحان اللہ۔ ہاں، جو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پابندی تو ہے نہیں، عالمی مدنی مرکز میں جگہ بہت ہے۔ اچھا، جس طرح یہ 5-6 اگست کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس میں یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گے، تو جو نہ آ سکیں تو اس خاص مدنی مذاکرے میں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بیرون ملک میں ہوں وہ شامل ہو جائیں، تو یقیناً ان کے شعبے سے متعلق سوال جواب ہوں گے، اور اگر دنیا بھر کے ذمہ داران اپنے اپنے ملکوں میں اس طرح کے شعبے کے اسلامی بھائی کو بٹھا لیں تو یہ بہت زبردست ڈائریکٹلی ان کی تربیت ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جو آپ نے ججز اور وکلاء کے جو دن ہوں گے اس میں بھی ایک ہفتہ وار مدنی مذاکرہ آئے گا، تو اس خاص طور پہ مدنی مذاکرے میں اگر بیرون ملک میں ججز وکلاء کو بٹھا لیا جائے تو کم از کم اس سیشن میں ان کی لائیو تربیت ہو جائے گی۔ میٹھا مدینہ، میٹھا مدینہ ذمہ داران کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
اٹلی سے بول رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ عشاء ہو رہی ہے تقریباً 11:30-12 بجے، پھر فجر جا کے 3 بجے ہو رہی ہے، تو بیچ میں عشاء پڑھتے پڑھتے 1 بج جاتا ہے، تو پھر فجر 3 بجے ہو جاتی ہے، تو سونا اور سو کے اٹھ کے تہجد پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا. تو کیا اگر ہم عشاء کے بعد ہی وہ نفل پڑھ لیں، قیام اللیل کر لیں، اور وہ اجر وہی ملے گا اجر تہجد کا؟ رات میں اٹھنا نہیں چاہتے شاید، بارہ ایک بجے عشاء ہو رہی ہے اور 3 یہ بجے کہاں کا ہے؟ اٹلی. اٹلی. اچھا 12-1 بجے عشاء ہوتی ہے، 3 بجے فجر ہو جاتی ہے. 3 بجے فجر، 2 گھنٹے. جی. اور سونے کا ٹائم نہیں ملتا ان کو، جاگنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ ہے تو امتحان تو ہے، لیکن اصول جو بیان کیا گیا کتابوں میں کہ عشاء کے بعد سو لے. اب چاہے بیٹھے بیٹھے جیسے جھونکا آ گیا، یعنی آنکھ لگ گئی جس کو سونا کہتے ہیں، تب بھی تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آنکھ کھل گئی، بھلے آدھے منٹ میں آنکھ کھل گئی، عشاء پڑھ لی تھی. ورنہ یہ کہ وہ صلاۃ اللیل کہلائیں گے جو اپنے وہ بھی ثواب کا کام ہے. تہجد کی فضیلت پانے کے لیے وہ سونا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں یہ ہو سکتا ہے جب فجر کے لیے اٹھنا ہی ہے تو صبح صادق سے پہلے بھلے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اگر سب فراغت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل تو یوں کر لیں، یا آخری وقت میں فجر کے شروع کے وقت میں اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں، پھر بعد میں با جماعت فجر ادا کر لیں. عیسائی بہنوں کے لیے اور بھی سہولت ہوتی ہے کہ ان کو مسجد میں تو جانا نہیں ہے، تو وہ جو دنیا میں جہاں بھی ہیں عیسائی بہنیں سن رہی ہیں کہ جب فجر پڑھنی ہی ہے، جو نمازی ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ، اور ان کے لیے اول وقت میں شروع کے وقت میں فجر پڑھنا افضل ہے عیسائی بہنوں کے لیے. تو وہ 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کریں، تہجد پڑھیں، اور جب صبح صادق ہو جائے، فجر کا ٹائم یقینی طور پر داخل ہو جائے تو فجر پڑھ لیں. اور ان کو اس بہانے وہ روزانہ تہجد مل سکتی ہے. جو روزہ رکھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں خاص دنوں میں یا رمضان شریف میں، ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. چاہیں تو وہ بھی اس طرح مطلب ہے کہ جب اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو تہجد بھی پڑھ لیا کریں. جب جب موقع ملے تہجد نہ چھوڑی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس ایریا کی جو قدر نہیں کرتے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ گرمیوں میں ایسے ایسے مسائل ہیں بیرون ملک میں نماز کے. یو کے میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 41 کے قریب راتیں وہ آتی ہیں کہ جس میں عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا. اچھا، اس میں جب یہ راتیں آنے والی ہوتی ہیں تو اس وقت بڑا عجیب معمول یہ ہوتا ہے. ایک بار ہم برمنگم میں تھے حضور، رات مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 1:15 بجے یا 1:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا تھا اور 20 منٹ میں ختم ہو رہا تھا. صرف 20 منٹ کے لیے عشاء کا وقت آنا تھا. ہم وضو کر کے تیار بیٹھے تھے کہ کب عشاء کا وقت شروع ہو اور ہم عشاء ادا کریں. میں سوچنے لگا یا اللہ، ہمارا وطن اتنی بڑی رات ہمیں عشاء پڑھنے کے لیے ملتی ہے، نمازوں کے اوقات میں اتنا آسانی. یعنی وہاں آپ سوچیں کہ لوگ الارم رکھ کے سوتے ہیں کیونکہ 1:30 بجے تک جاگ نہیں سکتے. جب عشاء کا وقت 1:30 بجے آنا ہے تو وہ کام کاج سے فارغ ہو کر مغرب پڑھ کے سو جائیں، عشاء کے لیے الارم رکھے اٹھیں، پھر عشاء کے وقت ختم ہو تو پھر فجر پڑھیں. مطلب ٹائم ٹیبل جو ہمارے ساتھ زندگی گزر رہی ہے نا کہ اندھیرے کے ساتھ سونا ہے، اجالے کے ساتھ کام پہ جانا ہے، وہاں کئی بار اندھیرے میں کام پہ جانا پڑتا ہے اور اجالے میں سونا پڑتا ہے. کہ جب رات 11 بجے مغرب ہو رہی ہے تو جس کا معمول جلدی سونے کا ہے، ہاں جو نمازی ہے اس کو تو جاگنا پڑے گا، ورنہ لوگ تو اجالے کے اندر پردے لگا کر سو جاتے ہیں اور ان کی باہر دن چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچولی دن نہیں ہوتا. ایک بار میں ناروے میں تھا، رات 1 بجے اتنی روشنی تھی جیسے ہمارے یہاں مغرب کی روشنی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کے جہاں بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مگر اس خطے میں جو نماز پڑھنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ کریم نے جو یہ معتدل دن اور معتدل راتیں دی ہیں، اس پر باقاعدہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو بھائی نے بات کی نا کہ اتنی دیر سے عشاء ہوتی ہے، اتنی دیر سے، یہ واقعی خاص طور پہ گرمیوں میں تو بعض اوقات تو اتنا کم ٹائم ملتا ہے عشاء پڑھنے کے لیے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ 20 منٹ والا تو تہجد کیسے پڑے گا؟
وہ تو عشاء پڑھ لے بڑی بات ہے. عشاء پڑھ لے. وہ بھی آپ جو بولتے ہیں کہ یوں سوتے ہیں نہیں یوں یہ نمازی ان کی تعداد جی کتنی تعداد کتنی؟ اب وہ 1:30 بجے جب عشاء کی جماعت مسجد میں ہوگی تو کون آئے گا اور کتنے آئیں گے؟ مگر جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نمازیں پڑھتے جی وہاں پہ کتنا 22 گھنٹے 21 گھنٹے کے روزے ہوتے. جی وہ روزے کی میں بات کرنے لگا تھا کہ گرمیوں میں جب ابھی اگلے 4-5 سال اور چلے گا یہ معاملہ کہ جب گرمیوں میں رمضان آتا ہے تو 21 گھنٹے کا روزہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تقریباً رات 11 بجے اور تقریباً رات 2 یا 2:30 بجے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب مغرب بعض مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کو افطار بھی کروایا جائے گا, آپ افطار سے فارغ ہوں گے تو عشاء کھڑی ہو جائے گی, تراویح پڑھیں گے تو سحری کریں گے, آپ سحری ختم ہوگی تو فجر ہو جائے گی. یعنی وہ جو 3 گھنٹے کھانے پینے کے ملیں گے اس میں 3 نمازیں بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, عشاء بھی پڑھنی ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد فجر پڑھ کے گھر جانا ہے. تو کئی لوگ افطار سے لے کے فجر تک مسجد میں ہی وقت گزارتے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ نماز پڑھنی ہے, تراویح بھی چاہیے. اب آپ بتائیں, اب وہاں ہم نے جب دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں تو پھر ہمارے وطن میں ان کے لیے بھی سبق ہے جو 15-16 گھنٹے کے روزے میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. وہاں واقع وہاں پھر بھی روزے رکھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں ایسی تکلیف کے باوجود, آزمائش کے باوجود. الحمدللہ. اور گرمیوں میں خیر وہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی لیکن 21 گھنٹے پیاس بھوک تو لگے گی نا. جی اور 3 گھنٹے میں کتنا کھا کے اور پی کے پیے گا. ایسے ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں واقعی ہمارا ملک جو ہے نا وہ ان نعمتوں سے مطلب یعنی کہ مزین ہے. ایسی تو کئی نعمتیں ہیں ہمارے ملک میں جو کئی ممالک میں نہیں ہیں. حضور میں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں تھا, وہاں اس وقت برف باری ہو رہی ہے. ایک بار میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا, کہیں مشورہ بھی کیا کہ سردیوں کے اندر اتنی سردی دنیا میں ہوتی ہے 70% دنیا میں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان ممالک میں ایک دن کے لیے لائٹ چلی جائے یا ایک دن کے لیے گیس چلا جائے جس سے ہیٹر نہ چلے تو شاید لاکھوں کروڑوں اموات ہو جائیں گی. ہم دنیا کے اس خطے میں ہیں کہ جہاں اگر کئی دن تک لائٹ نہ ہو, چاہے گرمیاں ہوں یا چاہے سردیاں ہوں, اللہ نے یہاں ایسا موسم رکھا ہے کہ ہم اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں تو ان کی حیات ہی, ان کی زندگی ہی ہیٹر سے لگی ہوئی ہے. -40 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے, -20 ڈگری ٹیمپریچر باہر ہے اور ہم رات کو ہیٹر کے سہارے گزار رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دن کے لیے اگر ہیٹر بند ہو جائے, بلکہ میں کہتا ہوں چند گھنٹوں کے لیے بند ہو جائے, تو نہ جانے کتنی اموات ہو جائیں گی. تو یہ بھی ہمارے وطن اور اس خطے کو اللہ پاک نے نوازا ہے کہ جہاں موسم بھی اس شدت کا نہیں ہے جو دنیا کے, میں کہتا ہوں 60-70% دنیا ایسی ہے جو شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہے جب سردیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو کسی کتاب میں پڑھا تھا میں نے, وہ یاد آ رہا تھا مجھے کہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کو مجھے ایسی طویل رات مل جائے, لمبی رات, کہ میں تیری خوب جی بھر کے عبادت کر لوں. تو مکہ مدینہ شریف میں بھی رہتے ہیں اور یہ دن اور یہ سب معتدل ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ بہت دور دراز کی بات ہے, یوکے بہت دور ہے. سردیوں میں وہاں بڑی طویل راتیں ہوتی ہیں. وہاں شام 5-5:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح 8 بجے فجر کا وقت ہوتا ہے. یوکے کی بات کر یوکے میں یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں رات 11 بجے مغرب ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شام 6 بجے عشاء ہو جاتی ہے, 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے. اچھا حضور ایک اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, شاید ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو اور وطن کی اور احساس ہو. ہمارے یہاں ہمارے جو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ 7:25 پہ افطار ہوا ہے, تو کل ہمیں پتا ہے 1-8 منٹ کا فرق آئے گا, 7:24 ہو جائے گا یا 7:26 ہو جائے گا. وہاں ایک دن میں 25 منٹ 20 منٹ کا فرق آتا ہے. یعنی آپ اندازے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن نہ ہو, کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آج 20 منٹ کم ہو گئے یا 20 منٹ بڑھ گئے ہیں. اس قدر جمپ آتا ہے ٹائم کے اندر نمازوں کے اور افطار کے اور دیگر اوقات میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ بڑی معلومات آپ نے اکٹھی کر رکھی ہے. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت
رحمت فرما فضل کر اس پہ سدا سایہ رحمت فرما آمین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج امیر اہل سنت کی مرحومہ بہو کا آج پہلی برسی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حقیقی صبر کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مصیبت پر صبر کیا ہے؟ فرمایا مصیبت پر حقیقی صبر یہ ہے کہ کسی کے آگے اپنی مصیبت کا اظہار ہی مت کرو۔ اللہ پاک میں حقیقی صبر عطا فرما مصیبت پر۔ آج 6 محرم شریف کی 6ٹھی شب ہے اور میری بہو حافظہ ام اسید کی پہلی برسی ہے، تو ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کیا ہے۔ اللہ پاک مرحومہ کو غریق رحمت فرما، آپ بھی دعا کیجیے گا اور کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا سینہ مدینہ بنائے، اللہ پاک آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب کرے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ 6 محرم شریف میرے بچوں کے امی کا انتقال ہوا تھا، تو لہٰذا اس 6 محرم کو جو ہے وہ ان کی پہلی برسی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک روایت جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصبر الی الرأس، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ والحسین، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ اس کے نیچے والے حصے میں مشابہ ہیں۔ اور امام اہل سنت علیہ رحمۃ اللہ العزت کیا فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نعمہ نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، اور التجا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر میرے بچوں کی جو مرحومہ والدین انہیں خوب سے خوب جو ہے وہ ایصال کریں۔ چاہیں تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور چاہیں تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ کے جو وہ انہیں اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ کریم آپ کا ایصال ثواب کرنا قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب طوبى الله۔ امیر اہل سنت کی بہو کے لیے ایصال ثواب عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحائف، پڑھے گئے اوراد کی تعداد۔ اللہ پاک میری بہو کو غریق رحمت فرمائے، ساری امت کی پاک پروردگار مغفرت کرے، آمین۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے بلکہ پڑھتے ہیں۔
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. اعلان شروع میں کر دیا تھا میں نے، تو سحری کا بھی انتظام ہے، اس میں ٹوکن بھی لینا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم محرم شریف میں روزے رکھنے والوں کی نیتیں سنتے ہیں. آئیے آج بھی نیتیں سنتے ہیں. ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 9196 9196. اسلامی بہنوں کی تعداد 8287 8287. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 12490 12490. اسلامی بہنوں کی تعداد 21903 21903. 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 45589 45589. اسلامی بہنوں کی تعداد 53248 53248. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 67275 67275. اسلامی بہنوں کی تعداد 83438 83438. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 1,50,713 1,50,713. 23 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 ریحانۃ الرسول کن کو کہتے ہیں؟ جواب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو. سوال نمبر 2 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. جواب ابو محمد. سوال نمبر 3 جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ انسان سے کتنی دور چلا جاتا ہے؟ جواب 1 میل دور چلا جاتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد احمد رضا اتاری واکینڈ، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، حیات اتاری ماتلی، حبیب عبد الرحمن اتاری چھانگا مانگا، بنتے اظہر اتاریہ بھلوال، محمد اویس اتاری سیالکوٹ، احمد رضا اتاری بن عمر اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنتے اظہر اتاریہ بھلوال. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جو جوابات ہیں کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں SMS نمبر پر آپ نے دینے ہیں. آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے کون سے دن
سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام رکھا؟ سوال نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 3، محرم شریف کے ایک روزے کا کتنے مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے ہمارا SMS نمبر 034112555554 پر ہمیں دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی سید الخاتم النبیین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اللهم ربنا اننا اللهم ربنا نسألك الامن يوم الخوف اللهم نسألك الامن يوم الخوف ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور يا رب البيت الطف فيما قضيت وابدل العسر يسر يا الله وابدل العسر يسر يا الله اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اے رب کریم محرم کی مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں کا واسطہ ذکر صحابہ اور اہل بیت کا واسطہ اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، تجھے کربلا والوں کی عظیم قربانیوں کا واسطہ، امام حسین کی مبارک ذات کا واسطہ، علی اصغر کے اے اللہ اس پیاسے گلے کا واسطہ، علی اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا واسطہ، اے اللہ ان کربلا والوں کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے کریم جب کربلا والوں کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کی عبادتوں کا ذوق دیکھتے ہیں، تلواروں کے سائے میں ان کے سجدے دیکھتے ہیں، اے اللہ دشمنوں کے سامنے خیموں میں ان کی تلاوت قرآن کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنے اعمال پر شرم آنے لگتی ہے۔ اے اللہ کئی بار نیت کی کہ اب اچھی زندگی گزاریں گے، نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، حسینی طریقے پر زندگی گزاریں گے، توبہ بھی کرتے ہیں مالک، مگر شیطان پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑے کمزور ہیں ہم مولا، اے طاقتور پروردگار، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ، انت القوی ونحن ضعفاء یا اللہ۔ اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، شیطان کے مقابلے میں قوت نصیب فرما، اور گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، روزانہ قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ فضول باتوں سے بچ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، اے مالک کریم،
طرح طرح کی امیدیں لیے بندے مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں لوگ ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کوئی بیمار دعا کر رہا ہے، کوئی بیمار کا نمائندہ دعا کر رہا، کچھ تو ایسے بیمار ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے، کچھ بیمار تو ایسے ہیں جن کے پاس دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور کچھ تو اتنے ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. مگر میرے مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر. اے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، جسمانی امراض بھی دور کر دے، روحانی امراض بھی دور کر دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب آسان روزگار دے دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. اور پروردگار جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. اولاد کے دکھ سے تمام والدین کو محفوظ فرما. اے پروردگار جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے. جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے مولا قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ سب کو برکتیں نصیب فرما، خوشحالی عطا فرما، امن و چین عطا فرما. اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے، ہماری دکھوں کی رات کو سکھ کی صبح سے بدل دے. اے پروردگار ہماری مدینہ منورہ سے جدائی کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے. اے اللہ لاکھوں خوش نصیب حج کر کر آئے. اس وقت بھی کئی خوش نصیب مکے مدینے کی سفر کی تیاریوں میں ہیں اور کئی ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں. اے اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ. اے پروردگار امام حسین کی تو ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، تجھے اسی ولادت امام کا واسطہ. اے پروردگار ہم سب کو بھی جلدی جلدی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. اے اللہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، یہ سال ہم سب کے لیے برکتوں والا، حاضری مدینہ والا، حج اور عمرے والا سال بنا دے. اے اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی مدنی ماحول پہ ہمیں استقامت بھی عطا فرما. اور میرے مولا مبارک راتیں ہیں، تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا. ہمیں اللہ جب تک جئیں صحت کے ساتھ جئیں، عافیت کے ساتھ جئیں، زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ادا کریں، اور اللہ پھر وہیں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں آقا کے جلووں میں موت نصیب ہو جائے. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما. اے اللہ آج امیر اہل سنت کی مرحومہ بہو کے لیے ایصال ثواب بھی کیا گیا. اے پروردگار ہم سب کی زندگیوں میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ہم ان کو ایصال کرتے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان کو اس کا ثواب عطا فرما. ہم سب میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا جو بھی رشتہ دار دوست احباب دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا میسر کل امر عسیر یسر امری واشرح صدری یا اللہ، یسر امری واشرح صدری یا اللہ. آمین 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 یا رب العالمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کہو اشارہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑھے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں مدنی